بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج کل تنافس اور کمپٹیشن کا دور ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کمانے میں لگا ہوا ہے اور زندگی کے وسائل اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ طریقہ جس میں میں لگا ہوا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس انداز سے میں کام کر رہا ہوں، جس انداز سے کما رہا ہوں، یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے. غرض یہ کہ آدمی کو کمانے کے دھن سوار ہے. وہ شب و روز اپنی محنت، اپنی جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کو سمیٹ لوں، زیادہ سے زیادہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ میری دولت جمع ہو جائے. ہر آدمی کی ایک کوشش ہے، اس کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بعض مرتبہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ میرے پاس دولت ہوگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، غریبوں کو بھی دوں گا، مسجد میں بھی دوں گا، مدرسے میں بھی دوں گا اور جو حاجت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کروں گا. یہ بھی نیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے اور چونکہ انداز نہیں ہو پاتا وہ کمائی حرام بن جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کمائی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ حرام طریقے سے کماتا ہے اور مال و دولت کو جمع کرتا ہے، وہ طریقہ غلط ہے، حرام ہے، تو پھر وہ اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ صدقہ اس کا قبول نہیں کیا جاتا ہے. وہ صدقہ دینا چاہتا ہے، مدرسے والا آیا تو اس کو 10 روپے کی بجائے 50 کی 100 کاٹو بھائی مولانا صاحب، 1000 کی کاٹ دو. بھائی محلے میں جتنے بھی یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی دے دو، اور جو بھی ضرورت مند ہیں لو بھائی ان کو بھی دے دو. حالانکہ کمائی اس کی حرام ہے تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اور اس طرح کے خیرات کو قبول نہیں کرتا. اور دوسرا آدمی دوسرے طریقے سے فکر کرتا ہے کہ وہ مال کو خرچ کرتا ہے اپنی ضروریات میں، اپنے گھریلو کاموں میں، مگر برکت نہیں ہوتی. ہمیں کتنے لوگ ملتے ہیں کہ حضرت دعا کرنا، برکت نہیں ہے. کماتا ہوں مگر بیماری گھر سے نہیں جاتی، کماتا ہوں ڈاکٹروں کے یہاں جانا پڑتا ہے، کماتا ہوں مگر پھر بھی پریشان ہوں. اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مکان بہتر، دکان بہتر اور گھریلو سب کام، پھر پریشان ہوں. پھر دعا کر دیجئے کیا معاملہ ہے. تو یہ سب حرام کمائی کی وجہ سے ہے اور انسان کو خیال تک نہیں ہوتا. اور تیسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ حرام کمائی جب جمع کر کے مر جاتا ہے تو پھر وہ اس کا زاد ہو جاتا ہے الی النار، جہنم تک پہنچنے کا وہ توشہ بن جاتا ہے. کھاتے کون؟ اس کے بچے. کھاتے کون؟ اس کی بیوی. کھاتے کون؟ اس کے پوتے پوتیاں، اس کے خاندان والے، اس کے بھائی بہن، مگر اس کے لیے وہ جہنم کا ذریعہ بن گیا. اس نے تو بہت محنت سے کمایا ہے، ایک ایک انچ دوسرے کی زمین دبائی ہے، ایک ایک انچ دوسرے کی ڈول کو دبایا ہے، ایک ایک انچ دوسرے کے حصے کو مارا ہے، مگر وہ مر گیا ہے. یہ دولت جو جمع کی تھی حرام طریقے سے، یہ اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حرام کمانے والوں کے لیے 3 وبال بتلائے ہیں. یہ 3 وبال ہیں حرام کمانے سے. پہلا کیا بتلایا کہ جب وہ کماتا ہے اور کما کے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. کسی کو بھی دیتا ہے مگر وہ اس کے اندر چونکہ حرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. حالانکہ مال جا رہا ہے
اس کی رقم دل سے دور ہو رہی ہے مگر اس پر ثواب اس کو مرتب نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے، مدرسے میں بھی دے رہا ہے، مسجد میں بھی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، یتیموں کو بھی دے رہا ہے، مسکینوں کو بھی دے رہا ہے، مگر چونکہ حرام کمائی بہت سے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں اور پھر اس حرام طریقے سے کما کر اپنی برائیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں بھی یہ بھی بتلاتے ہیں کہ برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، ہاں یہ ہے کہ اچھائی کر کے برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ برائی کر کے برائی کو اس کو مٹایا جائے، ایک تو غلط کام ہے ہی، اور پھر اس غلط کام کے ذریعے سے صدقہ خیرات کریں، گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں جزا ملے گی، نہیں وہ تو قبول ہی نہیں، تو کیسے آپ اس کو گناہ سے مٹا سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب اس کو خرچ کرتا ہے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر گلاس ہاتھ میں لیتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، کپ ہاتھ میں لی وہ چھوٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ حرام کمائی ہے، بس وہ تو کہتا کہ ہاتھ میں اصل میں پھسل گیا تھا، اللہ کی طرف ذہن میں نہیں جاتا کہ بھائی آگ لگ گئی کہ نہیں، وہ شارٹ ہو گیا تھا بجلی کا، وہ چراغ ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ چوہا آیا اور اس کو کھینچا اور آگ لگی، اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا کیوں ہو رہا ہے۔ آج کل جو ہے سونامی لہریں طوفان آتے ہیں تو دنیا والے فوراً تعبیر کرتے ہیں بھائی سمندر میں طوفان ہے کہ ہاں وہ سمندر کی پلیٹیں ہل گئی تھی، کہ بھائی فلاں حادثہ پیش آ گیا کہ ہاں یہ بات، ذہن جاتا ہی نہیں اللہ کی طرف، اللہ کی پکڑ آتی ہے، سب باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر انسان سوچے غور کرے، چونکہ وہ تو دنیا کی چیزوں میں اتنا مست ہے اور دنیا کی باتوں میں اتنا مست ہے کہ دھیان اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے کہ ہاں اصل میں ایسا ہو گیا تھا اس لیے مر گیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے ایک نظام متعین ہے، تو یہ بات ہے، تو اس کے اندر بے برکتی بہت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، اس حرام مال کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ جہنم کا ذریعہ بنتا ہے، کھانے والے اس کو دوسرے کھاتے ہیں، استعمال کرنے والے اس کو دوسرے کرتے ہیں، مگر یہ قبر کے گڈھے میں جا کر پھر جہنم کی چیزوں سے اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ہم لوگ تو آج کل ذرا سی چیزوں پر مر مٹتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، بس کسی طریقے سے آ جائے، یہ دولت ہم پر آ جائے، کوئی بھی بہانہ ہو، کسی بھی بہانے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، حالانکہ یہ ہے کہ اگر ہماری حلال کمائی مثال کے طور پر 100 روپے ہیں، اگر 1 پیسہ بھی اس میں حرام کا آ گیا تو ہماری پوری کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو اس میں ذرا سی گندگی چھینٹ لگ گئی ناپاک، تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حرام کمائی کے ذریعے سے، حرام 1 پیسے کے ذریعے سے اگر ہماری پوری کمائی حلال ذرا سا کمایا ہے، ذرا سی گڑبڑ کی ہے، میں اس پر ایک حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی امتوں میں سے ایک کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے ایک زمین بیچی دوسرے آدمی کو، تو دوسرے آدمی نے اس زمین کو خرید کر اس کو جوتنا، اس کو بونا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز جب وہ ہل چلا رہا تھا، جب اس کو جوت رہا تھا، تو زمین کے اندر سے ایک مٹکا اس کو ملا، ایک جرہ اس کو ملا، ایک مٹکا اس کو ملا، اس مٹکے کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ سونے کی تو ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، سونے کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، اور جس پر سونا ہوتا ہے اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کی کرنسی کے اندر، دنیا کی اکنامک کنڈیشن کے اندر اس کی ہر زمانے میں اہمیت رہتی ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ سونا ہوگا اس کی کنڈیشن ہائی ہوگی، اس کی کرنسی بھی ہائی ہوگی، اور وہاں کی اقتصادی حالت بھی زیادہ ہوگی، وہاں کے روپیے پیسے کی بھی اہمیت ہوگی۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے، اب بھی ایسا ہی ہے، جہاں پر سونا زیادہ ہے وہاں پر جو ہے سونا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کی اقتصادی حالت، اکنامک کنڈیشن ہائی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کو جب اس زمین کے اندر سے ایک مٹکا ملا، اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، وہ چونکہ ایماندار آدمی تھا، وہ بجائے اس مٹکے کو اپنے گھر لے جانے کے، جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے کر گیا کہ بھائی دیکھو میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی، لیکن تمہاری زمین کے اندر سے مجھ کو ایک مٹکا ملا ہے اور اس مٹکے کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، لہٰذا میں نے تو زمین خریدی تھی، اندر کا مال تو نہیں خریدا تھا، یہ سونا اور یہ مٹکا تمہارا ہے، اس کو سنبھالو۔ وہ کہنے لگا بھائی جب میں نے زمین تم کو بیچتی تھی تو زمین کی تمام چیزیں تمہاری ہے، لہٰذا یہ مٹکا یہ سونا بھی تمہارا ہے، مجھ کو نہیں چاہیے۔ وہ نہیں چاہے، وہ آپس میں وہ جھگڑا ہو گیا، آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا بھائی تو، وہ کہتا ہے کہ جب زمین تم کو دے دی تم رکھو، اب غور کرو، آج ہم پیڑ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں،
ایک دوسرے کے پیڑ کو لے کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، یہ نور میں نے لگایا، تو اس پر جھگڑا ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب کٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پولیس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کیجیے۔ وہاں وہ دے رہے کہ لیجیے آپ ہی کا مال ہے، آپ کے کھیت میں سے نکلا ہے، وہ کہا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو تمہارا مال ہے، تم ہی رکھو۔ آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، پھر کسی سمجھدار گاؤں کے آدمی کے پاس وہ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، اس کے پاس جا کے اپنا سارا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی دونوں کی بات میں نے سن لی، آپ یہ بتلائیے آپ کے پاس کوئی لڑکا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میرے پاس لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس لڑکی ہے۔ تو کہا کہ آپ دونوں آپس میں دونوں کا رشتہ کر دو اور اس رشتے میں اس مال کو خرچ کر دو، لڑکا لڑکی کی شادی کر دو اور اس پر یہ مال خرچ کر دو، اور جو بچے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو یہ سبق حاصل کرنے کی بات ہے، یہ ایمانداری کی بات ہے۔ جب ایمانداری زندگی کے اندر آئے گی تو پھر نور پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ اور جب بے ایمانی اور دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی اور حرام خوری کی جب ذہن میں آئے گی، پھر ذرا ذرا سی بھی ہم حرام خوری کریں گے، ہمیں احساس تک نہیں ہوگا، ہم کو پتہ بھی نہیں لگے گا، حالانکہ ہم حرام خوری کر رہے ہیں، دوسرے کا مال نہ حق کھا رہے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے، جب ایک پیسہ یا چند پیسے یا تھوڑی سی بھی کمائی ہم حرام کی کھا لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر گناہ معلوم نہیں ہوتا، پھر جو ہے حرام معلوم نہیں ہوتا، پھر برا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر مہر ایسی لگ گئی ہے، زنگ ایسا لگ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز پر زنگ لگ جاتا ہے تو کوئی کرنٹ اس پر اثر نہیں کرتا، اسی لیے بجلی کی چیزیں کتنی تیزی سے کرنٹ اثر کرتا ہے، مگر کسی چیز پر جو ہے کاربن آ جاتا ہے تو زنگ آ جاتا ہے تو کرنٹ کام نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہمارا دل، ہماری زندگی کی روحانی جو طاقت ہے، اس پر اگر زنگ لگ جائے حرام خوری کا، حرام غذا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت غذی بالحرام، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جس آدمی کی حرام خوری سے جس آدمی کا جسم پرورش پایا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حرام خوری کی وجہ سے یہ اخروی نقصان ہے، دنیاوی نقصان تو ہے کہ بے برکتی زندگی میں ہے، بے برکتی زندگی کے اندر ہے، صدقہ خیرات قبول نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ اس کو لیے جہنم کا ذریعہ بنتا ہے، اور اخروی یہ نقصان ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس سے بھی سخت حدیث کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا جسم انبت من السحت، حرام خوری سے، حرام کمائی سے پلا ہو، اس کی پرورش ہوئی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلا ٹکڑا حدیث سے ہے کہ جو جسم کا ٹکڑا یا جو جسم کا حصہ حرام کمائی سے پلا بڑا ہو وہ جہاں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے تو کانت اولا لہو بالنار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے تو جہنم ہی بہتر ہے، جنت میں تو وہ جا نہیں سکتا، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ سخت حدیث حضور نے فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میرے ایمانی بھائیوں، ہم خیال کریں، نہ ہماری دعا قبول ہوگی، نہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے، نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہماری نسلوں کے اندر خیر ہوگا اگر ہم نے حرام کا ایک حبہ بھی اپنی زندگی کے اندر لیا، حرام کا ایک پیسہ بھی اپنے گھر کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنی دولت کے اندر جمع کیا۔ یہ تو ہم کو چھوڑ کر جانا ہے، تو حرام کی کوشش نہ کریں، حلال کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق عطا فرماوے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔